بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی عدنان زکوڑی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سب سے پہلے ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن جناب محمد سلیم صاحب مروت کا اور اسی طرح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان جناب محمد شعیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور سول سوسائٹی کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھالتے ہی باقاعدہ طور کے اوپر سود خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان محمد شعیب صاحب نے عوامی شعور کے لیے اپنا ایک سوشل میڈیا پیغام بھی جاری کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان محمد شعیب صاحب نے عوام کو سود کے خلاف جہاد میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے سود خوروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے افراد کے لیے اپنے دفتری اوقات میں براہ راست کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے اور اسی طرح ان کی شکایات سننے کے لیے اپنا ایک شیڈول بھی جاری کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان محمد شعیب صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کرام، ائمہ کرام اور خطباء کرام سے بھی معاونت طلب کی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سابقہ RPO جناب دار علی خٹک صاحب کے بعد جناب محمد شعیب صاحب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے ایک گولڈن چانس لائے ہیں کہ وہ اپنے اس معاشرے کو سود جیسی عظیم گناہ اور بدترین گناہ سے پاک کرانے میں اپنی مقامی پولیس کی معاونت کریں اور اپنی مقامی پولیس کا ساتھ دیں۔ مزید یہ کہ سود ایک ایسی لعنت ہے اور ایک ایسا معاشرتی گناہ ہے جس سے پورا معاشرہ کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے، اور بالآخر اگر اس سود کا کوئی تدارک نہ کیا جائے تو پھر اس سود کی جو لعنت ہے وہ ہر گھر تک اور بالآخر ہر فرد تک سرایت کر جاتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ اس سود کی لعنت وہ ہر گھر تک پہنچے اور اسی طرح ہر فرد تک پہنچے، قبل اس سے اپنے ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور اس کی ٹیم کا ساتھ دیں اور ان کی معاونت کریں۔ اس سود کی وجہ سے کئی ایک لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں اور اس سود کی لعنت کی وجہ سے کئی ایک لوگوں کی جو عزتیں ہیں وہ تار تار ہو گئی ہیں، اور اسی سود کی لعنت کی وجہ سے کئی ایک لوگ ہمارے اس علاقے سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہاں سے وہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ سود خوروں کے جو چنگل ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ان سود خوروں نے اپنے قرضداروں سے وہ بلینک قسم کے چیک وہ دستخط کیے ہوتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے پرو نوٹ لکھوائے ہوتے ہیں، تو جو بیچارے ان کے قرضدار ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ لوگ سود خور جو ہیں وہ قانونی کارروائی بھی کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف FIR بھی درج کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کو عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو سود ہے یہ ایک ایسا معاشرتی گناہ ہے کہ اس کا وبال جو ہے وہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے اور اس کی جو نحوست ہے وہ پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ تو آئیں، اور آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں ایسے افسران اللہ پاک نے دیے جو ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری معاونت کرے سود خوروں کے خلاف کارروائیوں میں، اور اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی سود خوروں کے چنگل میں پھنس بھی گیا ہے تو اس کی جو قانونی معاونت ہے وہ بھی جناب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد شعیب صاحب نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور براہ راست ایسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا شیڈول مقرر کیا ہے ملاقات کا اور ان کے کمپلینٹ سننے کا۔ تو یہ ایک گولڈن چانس ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے پاس، اور واقعی ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں جناب محمد شعیب صاحب کی طرح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملا ہے۔ آج وقت ہے، یہ افسران یہ آج یہاں پر ہیں، کل کو نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ارادہ لے کر اور ان سود خوروں کے خلاف جہاد کا ارادہ کر کے اس جہاد میں حصہ لیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کے عدم تعاون کی وجہ سے ان سود خوروں کے خلاف کوئی کارروائیاں نہ ہوں اور پھر اسی طرح ہمارا معاشرہ اسی طرح سود خوروں کے رحم و کرم پر پڑا رہے۔
تو آج ایک گولڈن چانس ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے پاس کہ وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد شعیب صاحب کا ہاتھ بٹائیں اور ان سود خوروں کا کلا کم کریں۔ حدیث مبارکہ کی صراحت کے مطابق کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم اور کسی بھی طبقے اور کسی بھی علاقے پر اجتماعی عذاب آنے کا سب سے جو بنیادی اور اولین وجہ ہے وہ سودی کاروبار اور سودی لین دین ہے۔ سود جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے سخت ترین گناہ ہے، اور جس طرح کے لب اور لہجہ قرآن کریم میں سود خوروں کے خلاف وہ کہا گیا ہے وہ انتہائی شدید اور سخت ترین قسم کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کا کہا گیا ہے۔ تو سود کی جو یہ لعنت ہے یہ اس معاشرے کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلاک کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، اور حضرت امام مالک صاحب کو کہا کہ میں کسی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ میں نے ایک شراب کے نشے میں معصور ایک شخص کو دیکھا، تو اس حوالے سے اس مجلس کے لوگوں کے ساتھ شراب کی جو حرمت ہے اور شراب کی جو قباحت ہے اس پر ایک گفتگو شروع ہوئی اور اس کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی۔ تو اس وقت میرے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں شراب ہو تو اس سے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کے پیٹ میں حرام جو ہے وہ شراب کی صورت میں ہو۔ اور اس وقت میرے زبان سے یہ الفاظ بھی نکلے کہ اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اپنی بیوی طلاق ہے۔ تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، اس مسئلے کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ دوسرا دن تک کہ وہ شخص آیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اس نے اس مسئلے کا جواب دریافت کیا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں اس مسئلے پر غور و فکر کر رہا ہوں۔ جب وہ شخص تیسری مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تیسرے دن آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ تم سے طلاق یافتہ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے جو الفاظ تھے وہ آپ نے یہ کہے تھے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ کے اندر شراب ہو اور یہ حرام چیز ہو، اس سے بدترین کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اگر وہ ہوگی تو میرے اوپر اپنی بیوی جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شراب سے بھی ایک گندی اور عظیم اور بدترین چیز ایک اور ہے، وہ ہے سود کا ایک لقمہ، وہ شراب سے بھی بہت بدتر ہے، لہٰذا آپ کے اوپر آپ کی جو بیوی ہے اور آپ کی منکوحہ ہے وہ طلاق ہو گئی ہے۔ تو سود کے خلاف آئیں اور مل کر جہاد کریں اور اپنے ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس آفیسر صاحب کا ہاتھ بٹائیں۔ سود کے قانونی حوالے سے اور سود کے اسلامی اور شرعی حوالے سے میری سابقہ ویڈیوز ہیں، ان کا لنک میں اپنی اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔